دیکھیے سوال کیا گیا ہے کہ اسلام دھرم میں شرک کا مطلب کیا ہے، اللہ ایشور کو کیسے پہچانیں اور اللہ ایشور کی مرضی کو کیسے پہچانیں، کیسے جانیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہاں پر یہ بات سمجھانا چاہوں گا کہ سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ، اللہ ایشور میں اور ہم انسانوں میں کیا فرق ہے۔ بھئی یہ تو آپ مانتے ہو کہ ہم خود سے نہ بنے ماں کے پیٹ میں، ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، یہ ہاتھ پیر آنکھ ناک ہم نے نہیں بنائے، یہ تو آپ مانتے ہو نا۔ بالکل اگر سچا انسان ہے، صحیح عقل کا استعمال کر رہا ہے تو بالکل مانے گا کہ ہاں ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا۔ تو جب تم نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا تو پھر ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی نے تو آپ کو بنایا ہی ہے۔ پھر اب جس نے آپ کو بنایا ہے وہی اللہ ہے، وہی ایشور ہے، اس کے نام انیک ہیں، وہ سب کا مالک ایک ہے، جتنے بھی اچھے نام ہیں سب اسی کے ہیں۔ اب یہ جو بننے کا جو نام آ گیا، بس بننا ہی جو ہے یہ محتاجی کی نشانی ہے، بے بسی کی نشانی ہے، کیونکہ بنی ہوئی چیز بنانے والے کے سامنے ہر پرکار سے بے بس اور محتاج ہوتی ہے اور کمزور ہوتی ہے۔ بنانے والا جب چاہے اپنی بنی ہوئی چیز کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ بنی ہوئی چیز ظاہر سی بات ہے ہر پرکار سے بنانے والے کے سامنے بے بس ہوگی۔ اب آپ اس کا رزلٹمنٹ دیکھیے، ہمیں کسی نے بنایا ہے، اسی لیے اس نے ہماری جان اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ یہ بات سمجھیں پہلے دھیان سے، ہمیں اللہ نے بنایا ہے تو ہماری محتاجی کی نشانی ہے، اس کی طاقتور ہونے کی نشانی ہے۔ اچھا اللہ نے سب کو بنایا ہے، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا ہے۔ جو دھرم والا یہ کہتا ہے کہ میرے خدا میرے بھگوان کو کسی نے بنایا ہے، وہ دھرم ہی غلط ہے، کیونکہ سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں بنایا، اس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ قل واللہ احد، اللہ یکتا اکیلا ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ خود اپنے سہارے سے قائم ہے، باقی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی اس کے سہارے سے قائم ہے۔ اللہ اپنے زندہ رہنے میں، اپنے باقی رہنے میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، باقی اللہ کی ہر چیز پیدا کی ہوئی اپنے زندہ رہنے میں، اپنے باقی رہنے میں اللہ کی محتاج ہے۔ اور زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اللہ کے سوا جہاں جو بھی کچھ ہے سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے بے بس محتاج ہے۔ اب دیکھیے ہم کہتے ہیں نا سبحانہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے اس بات سے کہ تیری خدائی میں کوئی اور شریک بنایا جائے، تیری ذات تیری ہستی ہمیشہ سے ہے، تو کہیں سے شروع نہیں ہوتا اور نہ تیرا کہیں انت ہوتا، تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو لافانی ہے کبھی نہ مٹنے والا، باقی تیری ہر چیز پیدا کی ہوئی سنسار میں جو بھی کچھ ہے یہ سب فانی ہے، مرنے مٹنے والی۔ تو نے اکیلے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اکیلے ہی اس کائنات کو چلا رہا ہے، تیرا کوئی ساجھیدار نہیں ہے۔ تو نے انسان اور جنات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تجھے اکیلے کو پکاریں، تیرے اکیلے کے سامنے سر جھکائیں، تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلائیں، تیرا کسی کو پارٹنر ساجھیدار نہ بنائیں۔ اور حقیقت میں جو ایک ایشور واد تیری توحید پر تیری ہی عبادت کر کے تجھے ہی راضی کر کے دنیا سے جائے گا، مرنے کے بعد وہی کامیابی پائے گا، وہی جنت میں ہمیشہ کا جیون پائے گا۔ اور جو تیرا پارٹنر ساجھیدار بنا کر اور شرک کر کے جائے گا، وہ مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں تباہ کر دیا جائے گا، جیون کی بازی ہار جائے گا۔ اب لوگ یہاں پر سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا دلیل ہے کہ ہم خدا کی عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ایشور کی پوجا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اس کے سامنے کمزور ہیں، بے بس ہیں، کیا دلیل ہے اس بات کی؟ دیکھو آسمانی سچی کتاب کی دلیل یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی بھی سوال کرے اللہ کے سمبندھ میں تو کتاب ہی پھر جواب دیتی ہے۔ جو کتاب جواب دے دے مان لو کہ اس زمانے کی وہ سچی کتاب ہے سنسار کے سچے مالک کی طرف سے۔ اب اس بات کا جواب ہی قرآن دیتا ہے۔ کیا جواب دیتا ہے؟ پہلے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی قرآن میں سنسار کا سچا مالک کہتا ہے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی پوجا کرنے کے لیے پیدا کیا، اپنی بھکتی کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھئی کیا دلیل ہے، ہم کیسے پہچانیں کہ اس نے ہم اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کا اگلا جواب دیتا ہے قرآن
کہ تم دکھ تکلیف میں اپنے مالک کو ہی پکارتے ہو، جو سچا مالک ہے۔ اپنے دکھ تکلیف دور کرانے کے لیے تم اپنے سچے مالک ہی کو پکارتے ہو۔ اب یہاں پر لوگ کہیں گے بھئی ہم تو نہیں پکارتے، ہم تو مورتیوں کو پکارتے ہیں، ہم تو قبروں کو پکارتے ہیں، ہم تو فلاں دیوتا کو پکارتے ہیں۔ تو میرے بھائی تو یہاں پر دھوکہ کھا رہا ہے، قرآن کی بات سچی ہے، غور کر۔ جب تو مصیبت میں پھنس جاتا ہے اور دکھ تکلیف میں جوجھتا ہے تو اپنے سچے مالک کو ہی پکارتا ہے۔ اچھا اگر تجھے یاد نہ ہو تو پھر ایک کام کریں، ہم اپنی آتما کی آواز پر غور کریں، اپنی روح کی آواز پر غور کریں اور دوسروں کی روح کی آواز پر بھی غور کریں۔ تمہارے دائیں بائیں بڑے بوڑھے ہیں، ہوں گے، گھر میں نہ ہو تو پڑوس میں ہوں گے، رشتہ داری میں ہوں گے، جانکاری میں ہوں گے۔ دوسروں کے اوپر غور کریں آپ، اور اپنے اوپر بھی غور کریں۔ دوسروں جلدی پہچان لیں گے آپ۔ جب کوئی بڑا بوڑھا تھکن کی حالت میں اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، تو اس کی آتما کی آواز سننا، وہ کیا پکارتا ہے۔ میں نے اس آواز پر سرچ کیا تھا، میں نے جو ہے 2-4 جگہ چیک کیا، غور کیا کہ کتنے طرح سے لوگ اپنے مالک کو پکارتے ہیں۔ مالک نے ہماری رچنا میں اپنے ایک کو ہی پکارنا رکھا ہے، 33 کروڑ کو پکارنا نہیں رکھا ہے۔ تو جب میں نے سرچ کیا اور میں نے ایک کمزور شخص کی روح کی آواز پر غور کیا، تو جب وہ تھکی ہوئی حالت میں بیٹھ کر اٹھا ہیں تو اس کی روح کی آواز نے پکار لگائی۔ کیا کہا؟ ارے میرے مالک تو ہی تو ہے۔ اس الفاظ میں غور کریں۔ پہلے کیا کہا؟ ارے میرے مالک۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا ایک مالک ہے۔ انسان دنیا میں بنا مالک کے آزاد نہیں ہے، اس مالک نے ہی ماں کے پیٹ میں اس کے شریر کے انگ بنائے ہیں۔ تو اس روح کی آواز سے یہ ثابت ہو گیا کہ انسان دنیا میں آزاد نہیں ہے، اس کا ایک بنانے والا ہے، مالک ہے۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ دنیا میں نوکر اور مالک، آپ دیکھیں گے نوکر اور مالک ہی ہوتا ہے، نوکر ہی ہوتا ہے۔ تو یہ نوکر ہونا ہے، یہ کمزوری کی نشانی ہے، مالک کا بڑے ہونے کی نشانی ہے۔ تو اس سے بھی سینس نکلتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے سامنے سر جھکائیں۔ اب اگلی بات کیا کہی؟ تو ہی تو ہے، ارے میرے مالک تو ہی تو ہے۔ اس کا کیا مطلب نکلا؟ انسان کی روح جو رچنا میں اللہ نے رچی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ ہی کی ذات یہاں پر حقیقی ہے، باقی سب اٹھاؤ گیری وجود ہیں۔ اللہ ہی کا وجود باقی رہنے والا ہے، حقیقت میں ہے، باقی سب اٹھاؤ گیر ہیں، سب فانی ہیں، سب مرنے مٹنے والے ہیں۔ تو ہی تو کا مطلب ہے کہ تیری ہی ذات باقی رہنے والی ہے، باقی سب مرنے مٹنے والے ہیں۔ اب اس سے یہ سینس نکلا کہ اس میں روح اللہ کے سامنے اپنی محتاجی پیش کرتی ہے، چاہے انسان کے مین دھیان کو ہوش نہ ہو، لیکن روح اس مالک کو ہی پکار رہی ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ارے میرے مالک تو ہی تو ہے، ان شبدوں سے اللہ کو، سنسار کے سچے مالک کو، انسان کے سچے بنانے والے کو، دنیا کے ہر انسان کی روح، آتما پکارتی ہے، اپنی اپنی الگ الگ زبانوں میں، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، یہ تو پیور بھاشا ہو گئی پکارنے کی، ٹھیک ہے، یہ پہچان ہو گئی، اے میرے مالک تو ہی تو ہے۔ تو یہاں پر تو کوئی دھرم کا شبد نہیں آیا، یہاں پر تو سب کا مالک وہی ہے، اور اللہ نے یہ رچنا میں رکھا ہے کہ اس کو جو ہے اصلی روپ سے پکارا جائے۔ تو ارے میرے مالک تو ہی تو ہے، اس میں کسی دھرم کا نام نہیں آیا۔ اب دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دھرم کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اگر ہندو دھرم میں پیدا ہوا ہے تو مورتی پوجا کرنے لگتا ہے، جیسے اس کے ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی کرتا ہوتا ہے۔ جس دھرم میں بھی پیدا ہوا ہے وہ اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اب چاہے وہ دھرم غلط ہے یا صحیح ہے، غلط ہے تو اللہ کو ہی، ایک کو ہی پکارتا ہے، چاہے غلط نام سے پکار رہا ہو۔ جیسے ہم دیکھیں ہندو دھرم میں کہتے ہیں ہے بھگوان، ہے رام، حالانکہ رام انسان تھے۔ اگر ایشور تھے تو مر کیوں گئے ہیں؟ اب یہ چیز غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جو ہے سنسار کا سچا مالک ہی انسان کے روپ میں آیا، اسے کیا ضرورت ہے بھئی آنے کی؟ کہ سنسار کا سچا مالک انسانی روپ میں آیا دنیا میں جاننے کے لیے کون سکھ میں ہے کون دکھ میں ہے۔ ارے میرے بھائی، یہ گھٹیا یقین ہے، گھٹیا آستھا ہے، یہ اللہ ایشور کی شان کو گھٹانے والی آستھا ہے۔
کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ پوری کائنات کو وہی چلا رہا ہے، اسے کण کण کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے۔ انسانی روپ تو فنا ہونے والا ہے، مٹنے والا ہے، وہ مٹنے والا روپ کیوں لے گا جبکہ وہ کبھی مٹنے والا ہے نہیں؟ اور زمین و آسمان کے بیچ میں وقت ہے، وقت بھی اس کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے بیچ میں وقت ہے، وقت سے باہر ہے، وہ وقت کے اندر نہیں ہے۔ ہاں ہر چیز اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، ہر چیز کا اسے گیان ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ شری رام جی اس کے پیغمبر تھے، اوتار تھے، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تھے ہوں میں۔ قرآن میں کہا گیا ہے کہ بے شمار جو ہے کما بیش 1,24,000 نبی پیغمبر آئے دنیا کے اندر، تو ہو سکتا ہے اللہ عالم، اللہ کو پتہ ہے۔ مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ شری رام جی خدا تھے، ایشور تھے جو کائنات کا بنانے والا ہے۔ تو لوگ پکارتے ہیں کہ ہے رام، ہے بھگوان، ہیں جیسے دھرم کے رنگ میں پکارتے ہیں، مگر پکار تو ایک کو رہے ہیں نا۔ مسلمان کہتے ہیں یا اللہ۔ تو انسان کی روح کی جو آواز ہے تھکن میں، جب تھک جاتا ہے یا دکھ کی حالت میں ہوتا ہے، غمگین حالت میں ہوتا ہے، یہ بات غور کرنے کی ہے۔ دیکھو جو غور کرے گا وہ سمجھے گا، ورنہ تو ہر انسان کو پتہ ہے کہ میری موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس زندگی کا ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن اتنی باریک بات کو جو بالکل جان ہے انسان کی، اس کو بلائے پھر رہا ہے موت کو۔ جان کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے اور اس بات کو بلائے پھرتا ہے، موت کو بلائے پھرتا ہے۔ اسی لیے ہم غور کریں، چیک کریں کہ ہم اللہ کے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں۔ اور بے بسی میں کیا ہوتا ہے کہ طاقتور کے سامنے کمزور جو ہے سر جھکاتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے۔ اچھا کیسے مان لیں کہ اللہ طاقتور ہے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے کہ ہماری جان اس کے قبضے میں ہے، ہم دنیا میں اس کی مرضی زندہ ہیں، اپنی مرضی زندہ نہیں ہیں، اور وہ ہم پہ دکھ بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، تکلیف بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، پریشانی بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے، موت بھیجتا ہے تو ہم روک نہیں سکتے۔ ہم تو ہر پرکار سے بے بس ہے اس کے سامنے۔ ہوا نہ چلائے تو ہم مر جائیں گے، زمین میں سے غلہ نہ پیدا کرے، 4 دن روٹی نہ کھائیں تو مر جائیں گے۔ ہر وقت تو ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کے کرم کی ضرورت ہے، ہر وقت ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں کہ آج پیٹ بھر گیا کل کو روٹی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، ہر وقت اللہ کے سامنے محتاج ہیں ہم، ہر لمحہ ہر گھڑی ہمیں اس کی دی ہوئی روزی کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی دی ہوئی ہوا کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے نکالے ہوئے دن کی ضرورت ہے، ہمیں اس کے کری ہوئی رات کی ضرورت ہے۔ تو ہر وقت ہم اس کے سامنے بے بس ہیں کہ نہیں؟ پھر بس یہی دلیل ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں۔ بندے کا مطلب پیدا کیا ہوا انسان، اور وہ مالک ہے۔ اب جس نے بندہ ہونے سے انکار کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جلیل کر کے نرک کی آگ میں ڈالے گا۔ جس نے بندہ ہونے سے انکار کیا کہ مجھے کسی نے نہیں بنایا، میں دنیا میں آزاد ہوں، اور اہنکار دکھایا اور نئی نئی آستھا بنائی، یقین بنائے، بہت سارے یقین گڑھ رکھے ہیں لوگوں نے، شیطانی یقین، ناپاک یقین، اپوتر یقین، اپوتر آستھائیں، جیسے لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ، ایسا ویسے ہو نہیں سکتا لیکن نعوذ باللہ، کیا کہتے ہیں لوگ کہ بھئی سمندر اتنا بڑا ہوتا ہے اور پانی، سمندر کا بھی پانی جو ہے پانی ہے، اور ایک بوند قطرہ کہیں اور سے لے کے آئیں تو وہ بھی پانی ہے، اور اس بوند کو سمندر میں گیر دیں تو وہ سمندر میں مل جاتی ہے۔ تو ہم بھی جو ہے اللہ ایک سمندر کو، اللہ کی مثال دیتے ہیں سمندر سے، کہ اللہ ایک سمندر ہے اور ہم بھی ایک پانی کی بوند ہیں۔ اگر ہم جو ہے پانی کی بوند اگر سمندر میں مل جائے تو وہ مل جاتی ہے، اسی طرح سے ہم بھی جو ہے اللہ میں مل جائیں تو ہم بھی خدا بن جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو یاد رکھیں یہ اللہ کا بندہ ہونے کا انکار کر رہا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ دنیا میں جا کر بن دیکھے میری پہچان کر، میری کھوج کر، میری مرضی کو جان، مگر یہ بجائے اللہ کی مرضی کو جاننے کے اپنی مرضی چلا رہا ہے، اپنی منمانی کے آستھا بنا رہا ہے، اپنے منمانی کا دھرم بنا رہا ہے، جیون اور دنیا کی سچائی سے اندھا ہو کر۔ آپ ذرا غور کریں، جب کوئی انسان اللہ کے ساتھ شریک کر کے کسی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو، مخلوق کو، اور اللہ کی عبادت کرے، اس کو اللہ کبھی نہیں بخشے گا، جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دے گا۔ تو جو خدا بننا چاہے اس کا اللہ کیا حال کرے گا پھر؟ یہ شیطانی یقین ہے کہ نہیں؟ ارے قاعدہ یہ بنتا ہے کہ تیری آتما اپنی محتاجی پیش کر رہی ہے، اس طاقتور ہستی کو پکار رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ میں اس کے سامنے بے بس ہوں، محتاج ہوں، مجھے اس کے آگے سر جھکانا چاہیے، اس کی بندگی کرنی چاہیے، اس کی پوجا کرنی چاہیے۔ میں بغیر کھائے زندہ نہیں رہ سکتا، بغیر پیے زندہ نہیں رہ سکتا، تو میں ہر پل، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ کے سامنے بے بس ہوں، اس کی نعمتوں کے سامنے بے بس ہوں۔
میرے शरीर में उसी की ताकत है, एक पल में छीन ले मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी आंखों में देखने की ताकत उसी ने दी है, छीन ले मैं कुछ नहीं कर सकता। कानों के अंदर सुनने की ताकत उसी ने दी है, छीन ले मैं कुछ नहीं कर सकता। अकल उसी ने दी है, अगर अकल ख़राब कर दे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ज़मीन चलने के लिए उसी ने फैला रखी है, ज़मीन पैरों के नीचे से खींच ले तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ज़मीन को पैर पकड़ने का हुक्म दे दे तो मैं चल नहीं सकता। 4 दिन अल्लाह ताला मुझे खाने को ना दे तो मैं भूखा मर जाऊँगा, हैं। 2 दिन मुझे गर्मी में पानी पीने को ना दे, अरे 1 दिन ना मिले पानी, 2 दिन ना मिले पानी, मर जाऊँगा। पानी किसका? अल्लाह का। खाना किसका? अल्लाह का। तो फिर ये बेबसी की निशानी और मोहताजी की निशानी हुई क्या नहीं? अब इस हकीकत से मुंह मोड़कर तुम गलत आस्था बनाओ, गलत यकीन बनाओ, शैतानी नापाक यकीन बनाओ और तुम खुदा बनने की कोशिश करो तो ठीक है, इम्तिहान चल रहा है तुम्हारा, जीवन का समय गुजार लो, मौत के बाद तुम्हें मालूम पड़ जाएगा फिर कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा। तो मेरे भाइयों, इंसान अल्लाह का बंदा है, पैदा किया हुआ इंसान है और अल्लाह के सामने बेबस है, मोहताज है। हकीकत ये है कि वो अल्लाह की इबादत करने के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया है कि दुनिया में जाकर बिन देखे मुझे पहचान, मेरी खोज कर और मेरे ही सामने सर झुका और मेरे ही सामने हाथ फैला, मुझी से मांग जो कुछ मांगना है, मेरे अधिकार मुझको दे। अगर तैने मेरे अधिकार मुझे ना दिए तो याद रख तू मेरा नाशुक्रा साबित होगा। तूने मेरे एहसान के बदले में नाकदरी करी मेरी, और मेरे नाकदरी करने वालों को ठिकाना नरक की आग है मौत के बाद। असल जीवन मौत के बाद है। ये जीवन इम्तिहान है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ हर इंसान अपनी मनमानी कर रहा है। इंसान यहाँ दुनिया में कुछ भी करता फिरे, अल्लाह कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि इम्तिहान में छूट दी जाती है। भाई अकल दे दी है उसने, उसकी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करके फ्री विल दे दिया है, 2 रास्तों का, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल। जीवन का समय दे दिया है, मन की मर्जी का बादशाह बना दिया है। अब छूट दे दिए, मुझे पहचान कर मुझे राज़ी करके आएगा जन्नत में जाएगा, और मेरी नाशुक्री करके आएगा, हैं, मेरा इनकार करके आएगा, मेरे बारे में नापाक गलत यकीन लेके आएगा, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से गंदा करके आएगा तो जहन्नुम में जाएगा, नरक की आग में जाएगा। तो सही आस्था और सही यकीन अल्लाह के संबंध में यही है, और अल्लाह यही चाहता है कि मेरे बंदो, मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, मैं तुम्हारा पैदा करने वाला हूँ और तुम मेरी पैदा की हुई चीज़ हो, मखलूक हो, तुम मेरे बंदे हो। और देखो, सच्चाई पे गौर करो, तुम हर प्रकार से मेरे सामने बेबस हो, मोहताज हो, तुम्हारी जान मेरे कब्जे में। तुम दुनिया में अपनी मर्जी से ज़िंदा नहीं हो, जब तक मैं चाहूँगा ज़िंदा हो, और जब मैं चाहूँगा मौत दे उठा लूँगा। रोज़ी तुम्हें मैं दे रहा हूँ, अगर ना चाहूँ तुम भूखे मर जाओगे, ना दूँ रोज़ी तो। अब ऐसा नहीं है कि अब पेट भर गया तो अब कल को ज़रूरत नहीं है हमें। मेरे बंदे, तो कल को भी हर लम्हा मेरे सामने बेबस है, मोहताज है। इसलिए मेरी नेमतें खाए पिया कर, तो मेरा शुक्र अदा किया कर। तो मेरे भाइयों, कुरान मजीद संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब है, इसको समझ के पढ़ो और दूसरों को देखो, दूसरों की आत्मा कैसे उस मालिक को पुकारती है। जब इंसान बुखार की हालत में होता है, करहारा होता है, तो कैसे पुकारता है, या अल्लाह, हे भगवान, हे भगवान, पुकारता मुसीबत में। इस चीज़ पे गौर करें, हम बारीकी से समझें इस चीज़ को। इंसान अल्लाह के सामने हर प्रकार से बेबस है, मोहताज है। तो यही पाक यकीन है कि इंसान अल्लाह का पैदा किया हुआ इंसान है, बंदा है उसका, और उसकी बंदगी करे, उसकी पूजा करे, उसके सामने कमज़ोरी जताए, हैं, उसके सामने हाथ फैलाए, उसी के सामने सर झुकाए, उसको राज़ी करने की मेहनत करे, उसके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, भीख मांगे। हाँ, वो मालिक है, जो उससे मांगोगे वही देगा। वो जो अल्लाह ताला से दुनिया मांगेगा और दुनिया के लिए कोशिश करेगा, अल्लाह ताला उसे दुनिया दे देगा, मगर मौत के बाद की ज़िंदगी में, आखिरत में, आखिरी ज़िंदगी में उसके लिए कुछ भी नहीं है सिवाय नरक की आग के, जहन्नुम की आग के। और जो सारी दुनिया को नापसंद करके अल्लाह को पसंद करेगा और अल्लाह से ईमान मांगेगा, अल्लाह उसे ईमान दे देगा, जिस ईमान का बदला मौत के बाद हमेशा कामयाबी का जीवन, जन्नत है, स्वर्ग है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह मालिक है। हाँ, जो मांगोगे वो दे देगा, और उसे मन ही मन में पुकारा करो, वो मन का हाल जानता है। तो याद रखें, हम अल्लाहु समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। याद रखें, यही पवित्र यकीन है कि हम उसके पैदा किए हुए इंसान हैं। हम उसकी इबादत करने के लिए, उसके सामने सर झुकाने के लिए, उसके आगे हाथ फैलाने के लिए, उसके आगे रोने के लिए, गिड़गिड़ाने के लिए, उसकी पूजा, उसकी भक्ति करने के लिए ही पैदा किए गए हैं। इसके अलावा जो भी दुनिया में यकीन बने हुए हैं लोगों के, वो शैतानी यकीन हैं,
शैतानी यकीन पर चलने वाला मौत के बाद धोखा खाएगा और हमेशा के लिए जीवन की बाजी हार कर नरक की आग में तबाह हो जाएगा। अगर अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा ना किया होता ना, तो दुख तकलीफ़ में हम उससे फरियाद ना करते, उसके सामने अपनी कमज़ोरी ना दिखाते। वो सबसे बड़ा ताकतवर है और ताकतवर के सामने कमज़ोर अपने आप झुकता है। तो वो ताकतवर है और हम कमज़ोर हैं, बस यही दलील है कि अल्लाह की इबादत करें, हम उसके सामने सर झुकाएं, उसी के आगे हाथ फैलाएं। हम उसके सामने कमज़ोर हैं, बेबस हैं, उसे राज़ी करने के लिए दुनिया में हम पैदा किए गए हैं। इसके अलावा आप जो भी यकीन बनाएंगे वो शैतानी यकीन होगा, गलत यकीन होगा। दुनिया में 4 दिन बिता लें, उसके बाद हकीकत जब सामने आएगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। फिर जब मरने के बाद हमेशा की नाकामी देखोगे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं कहता हूँ कि शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको पहचानो और इसकी दुश्मनी से बचो। इसकी दुश्मनी से बचने के लिए बहुत आसान तरीका है कि जो आसमान पे से अल्लाह का ज्ञान आया है कुरान मजीद का, उसको हासिल करें और हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, क्योंकि हमारे चैनल के अंदर कुरान मजीद का और सही हदीस का ज्ञान है। शैतान के अज्ञान से बचाने वाला अल्लाह का ज्ञान है। याद रखें, अल्लाह ताला से बड़ा कोई सूझबूझ वाला और समझ वाला नहीं है। इतनी बड़ी कायनात को अल्लाह चला रहा है, लाखों करोड़ों इंसानों को रोज़ मौत दे रहा है, ज़िंदगी दे रहा है, पूरी कायनात को चला रहा है। जिसकी आँख ना खुली अल्लाह की कुदरत को देखने पर कि कोई एक हस्ती है जिसकी बादशाहत दुनिया में छाई हुई है, सबसे बड़ा ताकतवर वही है, हम उसके सामने बेबस हैं, मोहताज हैं। जिसकी आँख ना खुली और मौत पे जाके खुली, मेरे भाइयों, वो हमेशा के लिए मारा जाएगा। दुनिया का नशा इतना ख़तरनाक है कि इंसान अल्लाह की कुदरत से अंधा हो जाता है और कुछ समय के लिए जीवन दिया है और इंसान को ये होश और इस नशे का इम्तिहान लिया है अल्लाह ने कि वो अल्लाह से डरता है या नहीं डरता है। डरने वालों के लिए मरने के बाद अल्लाह का जन्नत का इनाम है और ना डरने वालों के लिए जहन्नुम की आग की सज़ा है। याद रखें, अल्लाह की तरफ से जीवन के समय की एक एक घड़ी, एक एक मिनट, एक एक सेकंड इम्तिहान लेने की, हालात की बनाई गई है। इस दुनिया में भेजकर अल्लाह ताला बंदे के पास अपना पैगाम भेजता है, बंदों के ज़रिए से अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर, और फिर उसके दिल में ये जतला देता है कि यही पैगाम मेरा सच्चा है। अब उसके दिल का हाल अल्लाह जानता है कि वो अल्लाह से डरा या नहीं डरा। अल्लाह ताला उसे एहसास करा देता है कि मैंने तुझे पैदा किया है, ये पैगाम मेरा है, इसको मान ले। अगर वो नहीं मानता, अहंकार दिखाता है, नहीं डरता अल्लाह से, तो अल्लाह फिर उसको हिदायत नहीं देता है। अब इंसान को डरना चाहिए कि भाई कोई एक हस्ती है जो ज़िंदगी मौत का मालिक है। हमारे सामने दाएं बाएं से लोग पड़ाक पड़ाक उठा रहा है मौत दे करके, हमें कभी भी उठा सकता है। इंसान को डरना चाहिए, हम उसकी गुलामी के बंधन में बंधे हुए हैं। दुख भेजता है वो, हम रोक नहीं सकते। तकलीफ़ भेजता है, रोक नहीं सकते। गम भेजता है, रोक नहीं सकते। मौत भेजता है तो रोक नहीं सकते। हम उससे डरना चाहिए हमें। और जब हमें मालूम हो गया कि सच्चाई का पैगाम है, हमारे बनाने वाले का, मालिक का पैगाम है, तो डरना चाहिए उससे कि वो कभी भी उसका बुलावा आ सकता है। अल्लाह ताला उसे जतला देता है उसके दिल में कि मैं एक हूँ और ये मेरा पैगाम है, इसको मान ले। अपने आप को तू स्वच्छ मत समझ, मैं कभी भी तुझे कुछ भी कर सकता हूँ। अंधा कर दूँ, लंगड़ा कर दूँ, लूला कर दूँ, बहरा कर दूँ, आपाज कर दूँ, बादशाह को 1 मिनट में फ़कीर बना दूँ, फ़कीर को बादशाह बना दूँ। सब कुछ मेरा है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे मुकाबले का कोई नहीं है, मेरी ताकत के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। अब इंसान अगर शैतान के बहकावे में आकर घमंड करता है, अल्लाह से नहीं डरता है मेरे भाइयों, तो अल्लाह उसे सच्चा रास्ता फिर नहीं दिखाता। वो फिर दुनिया में भटक के मरता है और मरने के बाद जहन्नुम की आग में जाता है। अल्लाह ने फरमाया है, नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, ए इंसान, मैं तेरी सांस से ज़्यादा करीब हूँ तेरी जो गर्दन में ये रग होती है, नस होती है, सिया रग, जिसको तो समझता है मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ। अल्लाह फरमा रहा है कि तू क्या है, तुझसे ज़्यादा पता है तेरे बारे में मुझे, तू क्या है। मैं तेरी सांस से ज़्यादा करीब हूँ। तो अल्लाह ताला अपने पैगाम अपने बंदों के ज़रिए से, नबियों के द्वारा भेजता है और इंसान के दिल में ये बात जतलाता है कि मैंने तुझे पैदा किया है, ये पैगाम मेरा है, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर है, इसको मान ले। मैं तेरा मालिक हूँ, मैं तेरा इम्तिहान ले रहा हूँ। तुझे मैंने जीवन का समय दिया है, असल जीवन मौत के बाद है, यहाँ तेरा इम्तिहान ले रहा हूँ, मान ले, ताकि तू मेरी रहमत मेरे करीब बंदों में हो जा
اور میری رحمت میری بہشت میں میری جنت میں داخل ہو جا۔ مگر انسان گھمنڈ، اہنکار، حسد، شیطان کا شکار بن کر جب اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیتا ہے تو میرے بھائیوں وہ دنیا میں کبھی سکون نہیں پاتا اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم تھوڑی کرے گا کوئی، اللہ کو سب پتہ ہے تمہارے من میں کیا ہے، تمہاری سوچ کیا ہے۔ تمہارے سامنے اللہ اپنا پیغام لایا، تم نے ٹھکرا دیا، اس کو سب پتہ ہے، تمہارے من کا حال پتہ ہے، تم اس کے سامنے جواب دے نہیں سکتے۔ اللہ وہ ہے جس کے سامنے بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے بلوان اس طرح کانپیں گے جیسے کوئی بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، پیدا ہوتے ہی شریر کانپ رہا ہوتا ہے اس کا، اور کبھی اٹھا کبھی گرا، کبھی اٹھا کبھی گرا، اس سے بھی زیادہ بری حالت ہوگی اللہ کے سامنے۔ اللہ وہ ہستی ہے، اس کے دربار میں بڑے بڑے ظالم، بڑے بڑے پہلوان، بلوان، سورما کانپا کرتے ہیں اس کے دربار میں۔ یہی اللہ نے امتحان لیا ہے، کچھ سمے کے لیے جیون دے دیا ہے انسان کو، کچھ ہوش دے دیا ہے۔ یہ دنیا کا نشہ بڑا خطرناک ہے، ہاں، اور جو ڈر جائے اللہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پھر راہ دکھا دیتا ہے، اس کو اپنا قریب بندہ بنا لیتا ہے، اس پر دنیا کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے، اس کو دنیا کی سچائی دکھا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن ایک سچی کتاب ہے جو سچ بیان کر رہی ہے کہ دنیا میں سب کا بنانے والا مالک، ایک مالک سب کا امتحان لے رہا ہے اور سب کو جیون کا سمے دیتا ہے، خاموشی کے ساتھ وہ کائنات چلا رہا ہے۔ کتنے انسان ہیں جو دنیا میں مرتے ہیں، دھرم کی لڑائی میں مرتے ہیں، کٹتے ہیں، کبھی آسمان پہ سے آواز آئی ہے؟ ہاں، قرآن سچ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے اور خاموشی کے ساتھ کائنات کو چلا رہا ہے۔ کیوں؟ دکھتا نہیں ہے، کائنات بنی ہوئی ہے، بنانے والا دکھتا نہیں، کائنات چل رہی ہے، چلانے والا دکھتا نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ معاملہ ایسی جو چل رہا ہے اپنا آپ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیوں چلا رہا ہے خاموشی کے ساتھ؟ تاکہ لوگوں کو چھانٹا جائے، اچھے اور برے انسان کو چھانٹا جائے، اور چھانٹ کر موت کے بعد کی زندگی میں پھر اچھوں کو جنت میں داخل کیا جائے اور بروں کو جہنم میں داخل کیا جائے۔ جس نے جیسے کرم کیے ہیں ان کو ویسا ہی بدلہ دیا جائے۔ اب بدلہ دینے کے لیے جگہ چاہیے نا کہیں، جبھی تو بدلہ دیا جائے گا۔ تو اچھے لوگوں کے لیے جگہ کون سی ہے؟ جنت، اور برے لوگوں کے لیے جگہ کون سی ہے؟ جہنم، جو اللہ نے بنائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی بادشاہت ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ ہم اللہ کے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں، غلام ہیں اس کے۔ جب چاہے ہمیں، دیکھو نا، ادھر کو میں نے منہ کرا، ادھر کو منہ کرنے کی گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں کب آ جائے موت۔ اس لیے اللہ کے سامنے ہم بے بس ہیں میرے بھائیوں، اس سے ڈریں، سمجھداری اسی میں ہے، اور اس کے اس پیغام کو مان لیں، اس سے ڈر جائیں، اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے سر جھکائیں، اسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہی شرک کا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ میرے بندو، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا تمہارا امتحان یہ ہے کہ تمہیں کچھ سمے کے لیے میں نے جیون دے دیا ہے۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، دھوکہ ہے، موت کا گھر ہے، دکھوں کا گھر ہے، خطروں کا گھر ہے۔ زندگی تمہیں ایسی دے دی ہے میں نے جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تمہیں غور کرو سچائی کے اوپر ہیں، تمہیں کچھ سمے کا ہوش دے دیا ہے، امتحان لیا ہے۔ اصل جیون موت کے بعد ہے۔ جو اس امتحان کے جیون میں میری طرف دھیان لگا کے مجھے راضی کر کے آئے گا وہ میرا انعام پائے گا، وہ میرا قریب بندوں میں ہو جائے گا، اور جو میرا انکار کر کے میری بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چل کے دھرتی پر فساد پھیلا کر کے مر کے آئے گا وہ نرک میں میری سزا پائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ سے ڈرا اسی کا کام بنا، اور جو اللہ سے نہ ڈرا ہاں وہ تباہ ہو گیا۔ اس لیے ڈرو اللہ سے، اور دیکھو اس دنیا کے اندر اس کی کائنات کس قدر، اس کی بادشاہت کس قدر چھائی ہوئی ہے، کتنے لوگوں کو موت دے کے اٹھا رہا ہے میرے بھائیوں۔ ڈرو اس سے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرے گا، اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا، وہ کبھی بھی اللہ کی سچی راہ کو نہیں پا سکتا۔ اللہ سے ڈر کر ہی، اللہ کے سامنے جھک کر ہی اس کی سچی راہ کو پا سکتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی انسان اکڑ کے گھمنڈ کر کے کبھی اللہ کو نہیں پا سکتا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کا حساب اعمال کا وقت نزدیک آ پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے منہ پھیر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی نئی نصیحت ان کے پروردگار کی طرف سے نہیں آتی مگر وہ اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے
اور दाहिनी तरफ रोशनी करता हुआ चल रहा होगा, और वो अल्लाह से इल्तिजा करेंगे कि ऐ परवरदिगार, हमारा नूर हमारे लिए पूरा कर और हमें मुआफ फरमा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है। बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो, इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है, पैरवी करो। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की, और मैं तो हंसी ही करता रहा। या ये कहने लगे कि अगर अल्लाह मुझको हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में होता। या जब अजाब देख ले तो कहने लगे कि अगर मुझे फिर एक दफा दुनिया में जाना हो तो मैं नेकूकारों में हो जाऊं। इरशाद होगा, क्यों नहीं, मेरी आयतें तेरे पास पहुंच गई थी, मगर तूने उनको झुटलाया और शेखी में आ गया और तू काफिर बन गया। और ऐ मुखातब, जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बोला, तुम क़यामत के दिन देखोगे कि उनके चेहरे स्याह हो रहे होंगे। क्या तकब्बुर करने वालों का ठिकाना दोज़ख में नहीं है? और हमने लोगों के समझाने के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसालें बयान की हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें। ये कुरान अरबी है जिसमें कोई ऐब और इख्तिलाफ नहीं, ताकि वो